پہاڑی علاقے کی خنک سیاہ رات میں تیز رفتار کالی بڑی گاڑیوں کا قافلہ پل کھاتے راستوں پر آگے بڑھ رہا تھا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھی الوینا کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کے چہرے پر آنسو خشک ہو چکے تھے اور دھڑکنیں قابو سے باہر تھی۔ وہ بار بار اپنے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کو دیکھتی، مگر وہاں سگنل نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ خدا را، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میری بات سنو، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ تو بس ایک کھیل تھا، میرے دوستوں نے مجھے ڈیئر دیا تھا۔ وہ سامنے بیٹھے تھکے نکوش والے گارڈ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گر گرائی، مگر گارڈ کے چہرے پر سختی تھی، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ پتھر کا بت ہو۔ گاڑی کی انتہائی وسیع فارم ہاؤس کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ چاروں طرف اونچے درخت اور سخت سیکیورٹی کا پہرا تھا۔ گاڑی رکتے ہی گارڈز نے تصدیق آمیز انداز میں الوینا کو اتارا اور فارم ہاؤس کے مرکزی ہال کی طرف لے آئے۔ ہال کے وسط میں موجود عالیشان صوفے پر الوینا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ خوف کے مارے سمٹ کر صوفے کے ایک کونے میں بیٹھ گئی اور اپنے عبایا کو خود کے گرد مزید لپیٹ لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ ہال کے دروازے ایک جھٹکے سے کھلے اور اندر داخل ہونے والی شخصیت کو دیکھ کر الوینا کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ یہ شیراز گردیزی تھا، صوبے کے سب سے طاقتور اور کٹر سیاستدان سینیٹر سکندر گردیزی کا اکلوتا بیٹا۔ وہ اس وقت کلف لگی گرے شلوار قمیض کالی واسکٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ اپنے خلاف ہونے والی کسی بھی چھوٹی سی حرکت کو معاف کرنے کا عادی نہیں تھا۔ شائن، سب کو باہر بھیجو اور تم باہر ہی رکو، شیراز کی روبدار آواز ہال میں گونجی۔ جی چھوٹے خان، شائن نے سر جھکایا اور تمام کارز کو لے کر باہر نکل گیا۔ ہال کے بڑے دروازہ بند ہو گیا۔ اب ہال میں صرف شیراز گردیزی اور الوینا تھے۔ شیراز چند سیکنڈ تک ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اس کے قریب آیا۔ الوینا نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر لیں۔ شیراز نے اپنے ہاتھ باسکٹ کی جیبوں میں ڈالے اور انتہائی سرد طنزیہ لہجے میں بولا، تو مس بہادر، وہاں پہاڑی پر تو آپ کی زبان بہت چل رہی تھی۔ بڑی دلیری سے آگے بڑھی، چٹکی کاٹی اور ایڈیٹ بول کر غائب ہونے کی کوشش کی۔ اب بولو، اب چھیڑو مجھے جیسا وہاں چھیڑا تھا۔ الوینا نے لرزتے ہوئے پلکیں اٹھائیں اور روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے جانے دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں آپ کو نہیں جانتی۔ تو مجھے نہیں جانتی؟ شیراز نے ایک کہکا لگایا جس سے الوینا کا دل دہل گیا۔ اس صوبے میں کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہے جو شیراز گردیزی کے نام اور اس کے روپ سے واقف نہ ہو، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم نے یہ سب انجانے میں کیا؟ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، اس کا غصہ واضح تھا۔ تم جیسی لڑکیاں اتنی معصوم نہیں ہوتی جتنا بننے کا ناٹک کر رہی ہو۔ مجھے بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں، سیدھی طرح بتاؤ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ تمہارے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ کوئی نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے اپنے کالج کے فرینڈس کے ساتھ ٹرپ پر آئی تھی۔ الوینا نے ہچکیاں لیتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے مجھے ڈیئر دیا تھا کہ جو لڑکا سامنے کھڑا ہے اسے چٹکی کاٹ کر ایڈیٹ بولو، ورنہ وہ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ میں اکیلے رہ جانے کے خوف سے پاگل ہو رہی تھی، اس لیے میں نے وہ بیوقوفی کر دی۔ میں قسم کھاتی ہوں مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کون ہیں۔ شیراز کی آنکھوں میں شک کی چمک مزید گہری ہو گئی۔ اس نے الوینا کے خوف زدہ چہرے اور اس کے آنسوؤں کا بغور جائزہ لیا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، سیاست اور خاندانی دشمنوں کے ماحول میں پلا بڑا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کے والد کے سیاسی مخالفین اسے بدنام کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ شیراز نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا، اور جیسے ہی تم نے یہ حرکت کی، تمہارے وہ سو کال فرینڈس وہاں سے ایسے غائب ہو گئے جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ میری کہانی کسی بچے کو سنانا۔ شیراز گردیزی کو پھنسانے کی بہت سی کٹپتلیاں پہلے بھی بھیجی جا چکی ہیں، مگر تمہارا طریقہ کار تھوڑا نیا تھا۔ پبلک پلیس پر مجھے اشتعال دلانا تاکہ میں کوئی رد عمل دوں اور وہاں چھپے تمہارے ساتھی میری ویڈیوز بنا کر میڈیا پر اچھالیں، یہی پلان تھا نا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں، زویا اور دانیال میرے دوست ہیں، وہ ایسا کیوں کریں گے؟ الوینا صدمے اور الجھن کی ملی جلی جذبات کے ساتھ چلائی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دوست اسے اس حال میں چھوڑ کر کہاں چلے گئے، اور یہ شخص کس سازش کی بات کر رہا تھا۔ وہ ایسا کیوں کریں گے یہ تو اب میں ان سے خود پوچھ لوں گا، شیراز نے انتہائی سرد مہری سے کہا۔ وہ الوینا کے مزید قریب آ۔ الوینا نے خوف سے اپنے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا اور اسے لگا کہ اب شاید شیراز اس کی عزت پر حملہ کرے گا یا اسے تشدد کا نشانہ بنائے گا، مگر شیراز گردیزی کی طرف میں بدتمیزی نہیں تھی۔ وہ ایک مغرور سخت انسان ضرور تھا، مگر کمزور یا عیاش نہیں تھا۔ اس نے الوینا کی بے بسی اور وحشت کی محسوس کر لیا تھا، اگرچہ اس کا شک ابھی دور نہیں ہوا۔ شیراز نے نفرت سے اپنے قدم پیچھے ہٹائے۔ آپ نے مگرمچھ کے آنسو بند کرو۔ شیراز گردیزی عورتوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور نہ ہی ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے وہ کوئی
پلانٹڈ مورا ہی کیوں نہ ہو، شیراز نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے رخ موڑا اور ہال کا دروازہ کھول کر اونچی آواز میں پکارا، شایان۔ شایان فوراً اندر داخل ہوا۔ جی چھوٹے خان، اس لڑکی کو اوپر والے کونے کے محفوظ کمرے میں بند کر دو، اس کا موبائل ضبط کر لو، اور جب تک میں نہ کہوں اسے اس فارم ہاؤس سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، شیراز نے حکم دیا۔ پھر اس نے شایان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزید کہا، اور سنو، اس کی کالج کی ٹرپ، اس کے دوستوں زویا اور دانیل کا پورا بایو ڈیٹا اگلے 2 گھنٹے میں میری ٹیبل پر ہونا چاہیے۔ مجھے پتہ لگنا ہے کہ اس معصوم شکل کے پیچھے کس کا دماغ کام کر رہا ہے۔ جو حکم چھوٹے خان، شایان نے سر جھکایا۔ الوینا نے جب اپنے قید ہونے کا حکم سنا تو وہ صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ نہیں، آپ مجھے یہاں بند نہیں کر سکتے، میرے والدین پریشان ہو رہے ہوں گے، پلیز مجھے جانے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مگر شیراز کردیزی نے اس کی التجا کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں قدم بڑھاتا وہ ہال سے باہر نکل گیا جب یہ گارڈز الوینا کو اوپر کمرے کی طرف لے جانے کے لیے آگے بڑھے۔ کمرے کے وسیع اور اس کھڑکی سے باہر پھیلا ہوا اندھیرا اور درختوں کا شور اس کے دل میں خوف پھیلا رہا تھا۔ وہ رات بھر کمرے کے کونے میں صوفے کے ساتھ زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی۔ روتے روتے اس کا گلا خشک ہو چکا تھا اور آنکھیں سوج کر سرخ ہو چکی تھیں۔ ہر آہٹ پر اس کا دل سہم جاتا، اس کے ذہن میں بار بار اپنے والدین کا چہرہ گھوم رہا تھا، جو اس وقت یقیناً اس کی واپسی کا انتظار کرے ہوں گے، اور ساتھ ہی زویا اور دانیال کا خیال آ رہا تھا کہ وہ اسے کیوں تنہا چھوڑ کر آخر چلے کہاں گئے۔ جب صبح کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئی، اسی لمحے کمرے کے دروازے کی لاک کھلنے کی آواز گونجی۔ الوینا ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، اس کے اعصاب سنسنا اٹھے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اندر داخل ہونے والے سفید چادر اڑے نورانی چہرے والی ایک عمر رسیدہ خاتون تھی، جن کے ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ وہ اس فارم ہاؤس کی سب سے پرانی اور معتبر ملازمہ تھی، جنہیں سب احترام سے بڑی بی کہتے تھے۔ بڑی بی نے جیسے ہی کمرے کے کونے میں الوینا کو دیکھا تو ان کے دل میں ممتا جاگ اٹھی۔ انہوں نے ٹرے سامنے میز پر رکھی اور آہستہ قدموں سے الوینا کے قریب آئی۔ میری بچی، تم رات بھر زمین پر ہی بیٹھی رہی ہو، اٹھو شاباش، صوفے پر بیٹھو۔ بڑی بی نے انتہائی نرمی اور شفقت سے الوینا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ الوینا نے سہم کر ان کی طرف دیکھا، مگر ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی دے کر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ بڑی بی کے دامن سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بڑی بی، خدا را مجھے یہاں سے نکالے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کوئی بری لڑکی نہیں ہوں، میرے والدین بہت شریف لوگ ہیں، وہ مر جائیں گے اگر انہیں معلوم ہوا کہ میں یہاں قید ہوں۔ الوینا نے ہچکیاں لیتے ہوئے التجا کی۔ بڑی بی نے اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اسے سہارا دے کر صوفے پر بٹھا دیا۔ انہوں نے اپنے پلو سے الوینا کے آنسو پوچھے اور تسلی دیتے ہوئے بولی، مجھے معلوم ہے میری بچی، تمہاری یہ معصوم شکل چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ تم بے قصور ہو۔ یہاں تک لائی جانے والی دوسری لڑکیاں ایسی نہیں ہوتی، ان کے چہروں پر ایسا خوف نہیں ہوتا۔ پھر وہ جو آپ کے صاحب ہیں، وہ مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ الوینا نے کانپتی آواز پہ کہا۔ بڑی بی کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے پانی کا گلاس الوینا کے لبوں سے لگایا۔ پھر یہ 2 گھونٹ پانی پیو اور میری بات سنو۔ شیراز بابا دل کے برے نہیں ہیں، وہ اس صوبے کے اتنے بڑے سیاستدان کے بیٹے ہیں کہ گرد ہر وقت دشمن کا گھیرا رہتا ہے۔ وہ غصے کے تیز ہیں، روبدار ہیں، لیکن ظالم ہرگز نہیں۔ انہوں نے آج تک کسی معصومی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ ہی کبھی کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ اگر وہ تمہیں یہاں لائے ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ تمہاری حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ تم ڈرو مت، وہ تمہاری عزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ الوینا کو بڑی بی کی باتوں سے کچھ حوصلہ ہوا، مگر اس کا دل اب بھی اپنے دوستوں کی بے رخی پر پھوڑ رہا تھا۔ لیکن میرے دوست زویا اور دانیال مجھے ڈھونڈتے ہوئے پولیس لے کر کیوں نہیں آئے؟ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ بڑی بی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ بچی، اس دنیا میں چہروں پر نقاب چڑھے ہوتے ہیں، ناشتہ کر لو، طاقت آئے گی تو حالات کا سامنا کر پاؤ گی۔ اسی وقت فارم ہاؤس کے دوسری طرف بنے ایک پرآشائش اور کتابوں سے سجی اسٹڈی روم میں ماحول انتہائی سنجیدہ اور تناؤ سے بھرپور تھا۔ کمرے کے بس میں موجود بڑی ڈائننگ ٹیبل کے پیچھے شیراز کرتیزی بیٹھا تھا، جس کی آنکھیں رات بھر نہ سونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے بلیک کافی کا مگ رکھا تھا جس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ سامنے چیف سیکیورٹی گارڈ شایان ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک موٹی فائل اور الوینا کا اسمارٹ فون تھا۔ ہاں شایان، کیا رپورٹ ہے؟ شیراز نے کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ چھوٹے خان، جو معلومات سامنے آئی ہیں وہ انتہائی چونکا دینے والی ہیں، شایان نے فائل میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہم نے اس لڑکی کو الوینا کے موبائل کا سارا ڈیٹا ریکور کر لیا ہے، خاص طور پر وہ چیٹس اور کال ریکارڈز جو اس کے اغوا ہونے سے چند گھنٹے پہلے ڈیلیٹ کیے گئے۔ شیراز نے اپنے گہری
نظریں شایان پر جمائی. سیدھے پوائنٹ پر آؤ. کیا وہ لڑکی ہمارے کسی مخالف کی پلانٹیڈ مہرا ہے؟ چھوٹے خان، وہ لڑکی کچھ نہیں جانتی. وہ واقعی معصوم ہے اور ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے. شایان نے انکشاف کیا تو شیراز کی آئی برو حیرت سے تنے. شایان نے فائل کا ایک صفحہ کھول کر شیراز کے سامنے کیا. لیکن جن دوستوں کا وہ نام لے رہی تھی، زویا اور دانیال، وہ کوئی عام کالج اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. ہماری آئی ٹی ٹیم نے ان کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز نکالی ہیں. پرسوں رات ان دونوں کے اکاؤنٹس میں 50 لاکھ روپے ٹرانسفر کیے گئے. شیراز نے کافی کا مگ میز پر پٹکا. اس کی آنکھوں میں غصے کے شرارے چمکے. کس نے بھیجے یہ پیسے؟ شایان نے گہرا سانس لیتے ہوئے وہ نام لیا جس کا شیراز کو پہلے ہی خدشہ تھا. چھوٹے خان، یہ پیسے آپ کے سب سے بڑے سیاسی حریف ہاشم خان کے رائٹ ہینڈ طارق کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئے ہیں. شیراز گردیزی کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ نمودار رہی. وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. تو یہ ہاشم خان کا کھیل تھا. شیراز جی کی آواز میں غیظ و غضب چھپا تھا. اس نے اس معصوم لڑکی کو چارے کے طور پر استعمال کیا. پلان کیا تھا ان کا. پلان بہت خطرناک تھا خان. شایان نے تفصیل بتائی. زویا اور دانیال کو معلوم تھا کہ آپ اس پہاڑی علاقے میں اپنے نجی دورے پر اکیلے موجود ہیں. انہوں نے جان بوجھ کر الوینا کو اس ٹرپ پر اپنے ساتھ شامل کیا. وہاں پہنچ کے انہوں نے الوینا کو وہ ڈیئر دیا کہ وہ آپ کو چٹکی کاٹے اور بدتمیزی کرے. ہاشم خان کے رپورٹر اور کیمرہ مین وہاں جھاڑیوں میں چھپے بیٹھے تھے. جیسے ہی آپ اس لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے یا ہمارے گارڈز اس کے ساتھ کو بدتمیزی کرتے ہوئے لائیو ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا اور ٹی وی چینل پر چلا دیتے. عنوان ہوتا سینیٹر سکندر گردیزی کے بیٹے کی پبلک پلیس پر ایک طالبہ کے ساتھ بدتمیزی اور غنڈہ گردی. الیکشن سر پہ ہیں. یہ اسکینڈل گردیزی خاندان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتا. شیراز نے مڑ کر شایان کو دیکھا. اس کا چہرہ تمتما رہا تھا. لیکن وہ ویڈیو سامنے کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ہماری مصدی نے ان کا پلان چوپٹ کر دیا. شایان نے فخر سے کہا. اس سے پہلے کہ ہاشم خان کے گنڈے یا میڈیا والے کچھ سمجھ پاتے، ہم نے اس لڑکی کو گاڑی میں ڈالا اور وہاں سے نکل آئے. میڈیا والے اس کے لیے خاموش ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ویڈیو ثبوت نہیں بن سکا اور وہ اب صحیح موقع کے انتظار میں ہیں کہ لڑکی کہاں غائب ہوئی. شیراز نے گہرا سانس لیا اور اپنے بکھرے بالوں پر انگلیاں پھیری. اور وہ معصوم لڑکی اب بھی سمجھ رہی کہ اس کے دوست مذاق کر رہے تھے. زویا اور دانیال نے اپنی عیاشی کے لیے اس بیچاری کی عزت اور زندگی کا سودا کر لیا. کتنے کمزور لوگ ہیں. اس نے میز پر سے فائل اٹھایا اور شایان سے کہا، چلو میرے ساتھ. اس لڑکی کے سامنے سے معصومیت کا پردہ ہٹانا بہت ضروری ہے. اسے پتہ چلنا چاہیے کہ جنہیں وہ اپنا مخلص سمجھ رہی تھی انہوں نے اسے کس جہنم میں دھکیل دیا. الوینا ابھی صوفے پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا. شیراز گردیزی اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ اندر داخل ہوا. اس کے پیچھے شایان بھی تھا. بڑی بی نے شیراز کو دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، شیراز بابا، یہ بچی بہت ڈری ہوئی ہے، ذرا نرمی سے. بڑی بی، آپ باہر جائیں، شیراز نے کہا. بڑی بی نے ایک نظر الوینا پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئی. دروازہ دوبارہ بند ہو گیا. شیراز چند قدم چلتا ہوا الوینا کے قریب آیا. تو مس الوینا، اپنے دوستوں کی یاد آ رہی ہے؟ شیراز نے طنزیہ لہجے میں پوچھا. الوینا نے آنسو صاف کرتے ہوئے غصے سے کہا، ہاں آ رہی ہے. وہ میرے دوست ہیں، وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے. آپ ایک بہت بڑے انسان ہیں لیکن آپ کو کسی کو یوں قید رکھنے کا کوئی حق نہیں. جیسے ہی میں باہر جاؤں گی میں پولیس کو بتاؤں گی کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا. پولیس کو بتاؤ گی؟ شیراز نے کہہ کر لگایا. مس الوینا، کاش تمہارے پاس تھوڑا دماغ ہوتا. تم پولیس کو میرے خلاف کیا بتاؤ گی؟ یہی نا کہ شیراز گردیزی نے تمہیں ہاشم خان کے پچھتاوے بچھائے ہوئے جال سے بچا کر اپنے فارم ہاؤس میں محفوظ رکھا. ہاشم خان؟ یہ کون ہے؟ میں کسی ہاشم خان کو نہیں جانتی. آپ کیوں مجھے بار بار کسی سازش میں گھسیٹ رہے ہیں؟ الوینا چلائی. تم نہیں جانتی لیکن تمہاری وہ مخلص سہیلی زویا اور تمہارا وہ دوست دانیال وہ ہاشم خان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. شیراز نے میز پر پڑی فائل کی طرف اشارہ کیا. اس موبائل کو اٹھاؤ اور اس میں موجود ڈیلیٹ شدہ چیٹس دیکھو جو شایان نے ریکور کی ہیں. دیکھو کہ تمہاری اس چٹکی کاٹنے والی حرکت کی قیمت تمہارے دوستوں نے کتنی وصول کی. الوینا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل اٹھایا. جیسے ہی اس نے زویا اور دانیال کی طارق نامی شخص کے ساتھ چیٹس پڑھی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. وہاں صاف لکھا تھا کہ الوینا کو کس طرح اس پہاڑی پر لانا ہے اور اسے کس طرح اشتعال دلا کر شیراز کے پاس بھیجنا ہے. اور نیچے بینک ٹرانسفر کی رسیدوں کے اسکرین شاٹس تھے جن پر 50 لاکھ کی رقم واضح لکھی تھی. آخر میسج دانیال کا تھا، کام ہو گیا ہے. لڑکی کو ہم نے شیراز کے گارڈز کے سامنے پھینک دیا ہے. اب وہ اسے نہیں چھوڑیں گے. میڈیا کو الرٹ کر دو. ہمیں ہمارے باقی پیسے بھیج دو. یہ پر نہیں
یہ پڑھتے ہی الوینا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اس کا سر بری طرح چکرانے لگا اور موبائل اس کے کانپتے ہاتھوں سے چھوٹ کر قالین پر گر گیا. وہ جنہیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز سمجھتی تھی، جن کے خاطر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بیوقوفی کی تھی، انہوں نے محض ان پیسوں کے لیے اس کی عزت، اس کے مستقبل اور اس کی زندگی کا سودا کر دیا. نہیں، یہ جھوٹ ہے. یہ زویا نہیں کر سکتی. تانیہ ایسا نہیں کر سکتا. الوینا نے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا. وہ شدید زخمی کی حالت میں تھی. اس کی آواز حلق میں بیٹھ گئی تھی. یہ بالکل سچ ہے مس الوینا. شہراز نے اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. اس کی آواز میں ہمدردی تھی. تم ان کے لیے صرف ایک مہرہ تھی جسے انہوں نے گردیسی خاندان کی سیاست کو تباہ کرنے کے لیے قربانی کا بکرا بنایا. اگر کل رات میرے گارڈز تمہیں یہاں نہ لاتے تو اس وقت تم کسی تھانے میں میڈیا کے کیمروں کے سامنے چھپائے بیٹھی ہوتی اور تمہارے والدین صدمے سے مر چکے ہوتے. الوینا نے شہراز کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں ٹوٹ پھوٹ کا احساس تھا. وہ گھٹنا کے بل زمین پر بیٹھ گئی. قطاری کا انکشاف اس کے لیے کسی موت سے کم نہیں تھا. تو اس قطاری کا زہر الوینا کے پورے وجود میں پھیل چکا تھا. وہ اسی طرح ساکت و جامد صوفے پر بیٹھی کھلی آنکھوں سے قالین کو گھورے جا رہی تھی جہاں اس کا موبائل پڑا تھا. آنسو خشک ہو چکے تھے مگر اندر کی ٹوٹ پھوٹ اس کے چہرے سے آیا تھی. شہراز کرتی تھی اسٹڈی روم میں ٹہلتے ہوئے ہاشم خان کے اس بار کا جواب تیار کر رہا تھا کہ اچانک فارم ہاؤس کا بیرونی احاطہ گاڑیوں کے ہارن اور گارڈز کی بھاگ دوڑ سے گونج اٹھا. کالی لینڈ کروزر کا ایک پورا قافلہ تیزی سے پورچ میں آ کر رکا. گاڑیوں کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں ہال تک پہنچی. شائن بڑبڑاتا ہوا اسٹڈی روم میں داخل ہوا. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. چھوٹے خان غضب ہو گیا. سینیٹر صاحب اچانک یہاں پہنچ گئے ہیں اور ان کے ساتھ رانیہ بی بی تھیں. شائن نے گھبرائی ہوئی آواز میں اطلاع دی. شہراز کے ماتھے پر بل پڑ گئے. اس کے والد سینیٹر سکندر گردیسی اس صوبے کے سب سے سخت گیر اور بے رحم سیاستدان تھے جن کے لیے خاندانی ساکھ اور اقتدار سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا. ان کا بغیر بتائے فارم ہاؤس پر چھاپا مارنا اس بات کا اشارہ تھا کہ ہاشم خان نے اپنی چال کا دوسرا حصہ دے دیا. اس نے سینیٹر صاحب تک یہ خبر پہنچا دی تھی کہ ان کا بیٹا یہاں کسی لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہے. شائن، الوینا کو فوراً اوپری راستے سے اوپر کے اسٹور روم میں منتقل کرو. وہ سامنے نہیں آنی چاہیے. شہراز نے تیزی سے حکم دیا اور خود ہال کی طرف بڑھا. مگر اس سے پہلے کہ شائن الوینا تک پہنچتا فارم ہاؤس کے دروازے کھلے. سینیٹر سکندر گردیسی کلف لگی شلوار قمیض، کالی واسکٹ اور ہاتھ میں پکڑی واکنگ اسٹک کے ساتھ داخل ہوئے. ان کے چہرے پر غصہ تھا اور ان کی ٹھیک پیچھے رانیہ کھڑی تھی، مغربی لباس میں ملبوس، اسکن وائٹ جینس اور قیمتی چشمہ آنکھوں پر چڑھائے، جس کے چہرے پر حسرت فاتحانہ مسکراہٹ کا عجیب امتزاج تھا. رانیہ جو شہراز کی کزن تھی اور گردیسی خاندان کی دولت اور شہراز کے روپ کی وجہ سے اس سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی. شہراز، یہ کیا تماشا سن رہا ہوں میں؟ سینیٹر سکندر کی گرجدار آواز ہال میں گونجی. السلام علیکم بابا زائی، آپ اچانک یہاں؟ سب خیریت تو ہے؟ شہراز نے اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے نہایت باوقار لہجے میں پوچھا. تم مجھ سے خیریت پوچھ رہے ہو؟ الیکشن سر پہ ہیں اور تم یہاں شہر سے دور اس سنسان فارم ہاؤس پر ایک گھٹیا لڑکی کے ساتھ عیاشیاں کر رہے ہو. ہاشم خان کے لوگ ہمارے گھر کے چکر کاٹ رہے ہیں. سینیٹر سکندر نے غصے سے اپنی اسٹک زمین پر پٹک گئی. بابا سائیں، جو کچھ آپ نے سنا ہے وہ جھوٹ ہے. میں یہاں کسی عیاشی کے لیے نہیں آیا. شہراز نے صفائی دینے کی کوشش کی مگر رانیہ نے بیچ میں اپنی ذلیل زبان کھول دی. اوہ پلیز شہراز، اب جھوٹ مت بولو. ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم کل رات پہاڑی سے کسی مڈل کلاس لڑکی کو اٹھا کر یہاں لائے ہو. کہاں ہے وہ؟ ڈرائنگ روم میں یا تمہارے بیڈ روم میں؟ رانیہ نے طنزی انداز میں ہال کے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا. اسی لمحے ہال کے کونے میں بنے چھوٹے لاؤنج کے پردے کے پیچھے سے ہلکی سی آہٹ ہوئی. رانیہ کی تیز نظریں وہاں گئی. شہراز نے اسے روکنے کی کوشش کی. رانیہ، تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، باہر رہو. کیوں رہوں شہراز؟ میں تمہاری ہونے والی منگیتر ہوں، رانیہ نے اونچی آواز میں کہا اور شہراز کو بائی پاس کرتی ہوئی تیزی سے پردے کی طرف بڑھی. اس نے ایک جھٹکے سے پردہ ہٹایا. وہاں الوینا صوفے کے پاس بے بس کھڑی تھی. اس کی آنکھوں میں وحشت تھی. رانیہ نے الوینا کو اوپر سے نیچے تک دیکھا. الوینا کا سادہ عبایا رو رو کر سجا ہوا تھا. چہرہ اور معصومیت دیکھ کر رانیہ کا غصہ مزید بھڑک اٹھا. اوہ مائی گاڈ، تو یہ ہے وہ لڑکی؟ رانیہ نے اونچی آواز میں تماشا کھڑا کر دیا. شہراز، تمہاری پسند اتنی گھٹیا ہو سکتی ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی. انکل دیکھیں، یہ لڑکی یہاں چھپی بیٹھی ہے. یہ ضرور کوئی بلیک میلر یا کوئی عام سی کال گرل ہے جو شہراز کو پھنسانے آئی. رانیہ کے الفاظ الوینا کے دل پہ تیر کی طرح لگے. وہ تڑپ کر بولی. میں کوئی ایسی لڑکی نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھ پر یہ تہمت مت لگائیں. سینیٹر سکندر گردیسی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہاں پہنچے
انہوں نے الوینہ پر ایک حقارت آمیز نظر ڈالی۔ شایان، اس لڑکی کو ابھی اسی وقت گارڈز کے حوالے کرو، اسے گاڑی میں ڈالو اور کسی دور دراز علاقے میں پھینکاؤ۔ اگر اس نے منہ کھولنے کی کوشش کی تو اس کی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی جائے۔ سینیٹر صاحب کا حکم سن کر الوینہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ اسے غائب کر سکتے، اور کسی کو کانوں کا خبر بھی نہیں ہوگی۔ شہراز نے دیکھا کہ پانی سر سے گزر چکا۔ اگر اس وقت الوینہ کو باہر بھیجا گیا تو ہاشم خان کے کیمرے باہر تیار بیٹھے تھے، وہ فوراً اسے اپنے قبضے میں لے لیں گے اور گردیسی خاندان کی سیاست سیکنڈز میں خاک میں مل جائے گی۔ موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے شہراز گردیسی پورے روب اور جلال کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس نے انتہائی مضبوطی اور حق کے ساتھ الوینہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ الوینہ نے چونک کر شہراز کی طرف دیکھا۔ شہراز کی گرفت اس کے ہاتھ پر اتنی مضبوط تھی جیسے وہ اسے دنیا کے ہر طوفان سے بچا رہا ہو۔ بس بہت ہو گیا، شہراز کی روبدار آواز ہال میں گونجی۔ سینیٹر سکندر نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ شہراز کی کیا بدتمیزی ہے، اس لڑکی کا ہاتھ چھوڑو۔ سینیٹر سکندر چلائے۔ میں اپنی بیوی کا ہاتھ کیوں چھوڑوں بابا سائی؟ شہراز نے نہایت سکون اور مضبوط لہجے میں کہا تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ رانی کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ شہراز، تم پاگل ہو گئے ہو؟ الوینہ دنگ رہ گئی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے شہراز کے چہرے کو دیکھا۔ وہ شخص جو کل رات اسے اغوا کر کے لایا تھا، وہ اسے گناہ گار سمجھ رہا تھا، وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔ میں بالکل ہوش میں ہوں رانیہ، شہراز نے سینیٹر سکندر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ بابا سائیں، یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہے، یہ کوئی بلیک میلر نہ ہی یہ کوئی بلیک میلر ہے، یہ میری پسند ہے اور ہم چند ماہ پہلے خفیہ طور پر نکاح کے بندھن میں بن چکے ہیں۔ میں اسے یہاں کسی عیاشی کے لیے نہیں لے کر آیا، بلکہ ہاشم خان کو جب ہمارے اس خفیہ نکاح کا علم ہوا تو اس نے میری بیوی کو اغوا کیا، ہمارے خلاف اسکینڈل بنانے کی کوشش کی۔ میں تو بس اپنی عزت کو ہاشم خان کے غنڈوں سے بچا کر لے کر آیا ہوں یہاں۔ سینیٹر سکندر گردیزی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی اسٹک ہوا میں لہرائی۔ تم نے مجھ سے چھپ کر نکاح کیا ایک مڈل کلاس گمنام لڑکی سے؟ شہراز، تم نے میری تربیت کا یہ صلہ دیا؟ بابا سائیں غصہ تھوک دے اور ٹھنڈے دماغ سے سوچے۔ شہراز نے اپنے والد کے قریب جا کر دھیمی مگر کاٹدار آواز میں کہا۔ باہر میڈیا والے ہاشم خان کے اشارے پر گردیسی خاندان کا جنازہ نکالنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اگر آپ نے اس وقت الوینہ کو باہر نکالا تو وہ ثابت کر دیں گے کہ ہم نے ایک معصوم لڑکی کو اغوا کیا، لیکن اگر یہ بات سامنے آئی کہ وہ میری قانونی بیوی ہے تو ہاشم خان کا پورا پلان الٹا ہو جائے گا۔ میڈیا ہمارے خلاف نہیں بلکہ ہاشم خان کے خلاف بولے گی۔ اس نے ایک شادی شدہ عورت پر تہمت لگانے کی کوشش کی۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ کو اپنی سیاست بچانی ہے یا تماشا دیکھنا ہے؟ سینیٹر سکندر گردیزی ایک منجے ہوئے سیاست دان تھے۔ شہراز کے اس منطق نے اس کے غصے کو یکایک ٹھنڈا کر دیا۔ اگرچہ ان کے اندر کی نفرت برقرار تھی، وہ جانتے تھے کہ شہراز نے جو جھوٹ بولا اسی وقت گردیسی خاندان کی بیگمیں صرف اس جھوٹ کو سچ ماننے تھی۔ انہوں نے الوینہ کی طرف دیکھا جو ابھی تک شہراز کے ہاتھ کی گرفت میں صدمے سے کانپ رہی تھی، اور پھر رانی کی طرف دیکھا جو رو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سینیٹر سکندر نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کا لہجہ سرد ہو چکا تھا۔ اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو یہ یہی رہے گی، لیکن یاد رکھنا شہراز، ایک الیکشن تھے، یہ بات میڈیا میں اس طرح جانی چاہیے جیسا تم کہہ رہے ہو۔ اگر کوئی بھی گڑبڑ ہوئی تو میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر سینیٹر سکندر مڑے اور رانی کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی ہال سے باہر لے گئے۔ رانی روتی اور چلاتی رہ گئی۔ انکل، یہ جھوٹ ہے، شہراز آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ جیسے ہی بیرونی دروازہ بند ہوا اور گاڑیوں کے جانے کی آواز آئی، شہراز نے آہستہ سے الوینہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ الوینہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس نے کانپتی آواز میں شہراز سے پوچھا، آپ نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ آپ نے مجھے اپنی بیوی کیوں کہا؟ شہراز نے اپنی باسکٹ کو درست کیا۔ اس کے چہرے پر دوبارہ ہی وہی تاثر لوٹ آیا۔ اس نے الوینہ کو دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، میں نے یہ جھوٹ تمہاری جان بچانے اور اپنے خاندان کی سیاست کو ہاشم خان کے مہرے سے پاک کرنے کے لیے بولا ہے۔ اب تم اس فارم ہاؤس سے باہر نہیں جا سکتی مس الوینہ، کیونکہ اب تم پوری دنیا کی نظر میں شہرازی گردیزی کی بیوی بن چکی ہو۔ الوینہ نے بے بسی سے اپنے ہاتھ کو دیکھا جہاں اب بھی شہراز کے ہاتھ کی گرمائش محسوس کر رہی تھی۔ رانی اپنے کمرے میں دیوانہ وار چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کا چہرہ حسد اور انتقام کی آگ سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اس مڈل کلاس لڑکی کو شہراز کی زندگی میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ شہراز، تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ تم سینیٹر سکندر گردیزی کی سیاست بچانے کے لیے اس 2% کی لڑکی کو گردیزی خاندان کی بہو بنا رہے ہو۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ رانی نے دانت پیستے ہوئے اپنے آپ سے وعدہ کیا۔ اس کے ذہن میں ایک بدترین اور خطرناک سازش نے جنم لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر الوینہ یہاں سے بھاگ جاتی ہے تو میڈیا کے سامنے شہراز کا جھوٹ بے نقاب ہو جائے گا
اور الوینہ ہمیشہ کے لیے بدنام ہو کر قدیسی خاندان کے راستے سے ہٹ جائے گی۔ دوسری طرف الوینہ اپنے کمرے میں بیٹھ پر بیٹھی گھٹنوں میں سردی سے سک رہی تھی۔ اس کی دنیا اجڑ چکی تھی، اور ایک طرف دوستوں کی ہولناک غداری کا صدمہ تھا، اور دوسری طرف شیرازی قردیسی کا نام کا وہ حصار جس میں وہ قید ہو چکی تھی۔ اچانک کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، بغیر جواب کا انتظار کیے رانی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر اب وہ غصہ نہیں تھا، بلکہ اس نے منافقت کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ الوینہ نے سہم کر رانی کو دیکھا اور بیڈ سے پیچھے ہٹ گئی۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ رانی نے ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ قدموں سے الوینہ کے قریب آ کر دھیمی آواز میں بولی، شٹ اپ! اونچی آواز میں بات مت کرو، باہر گارڈز کھڑے ہیں۔ دیکھو لڑکی، میں یہاں تم سے لڑنے نہیں آئی، میں جانتی ہوں کہ شیراز نے نکاح کا سراسر جھوٹ بولا ہے۔ الوینہ نے حیرت سے رانی کو دیکھا۔ رانی نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بات جاری رکھی، شیراز ایک بے رحم انسان ہے، وہ تمہیں اپنی سیاست کا مہرہ بنا کر یہاں قید رکھے گا، اور جیسے ہی الیکشن ختم ہوں گے وہ تمہیں کسی گمنام موت کے گھاٹ اتار دے گا یا ہمیشہ کے لیے جیل بھیج دے گا۔ کیا تم اپنی پوری زندگی جہنم میں گزارنا چاہتی ہو؟ نہیں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، مجھے میرے باپ کے پاس جانا ہے۔ الوینہ کی آنکھوں میں امید کی چمک ابھری۔ تو پھر میری بات سنو۔ رانی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اکسایا۔ میں نے باہر کے گارڈز کو چائے میں نشاور گولی ملا کر دے دی ہے، وہ اس وقت غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ فارم ہاؤس کا اوپری دروازہ کھلا ہے، تم ابھی اسی وقت وہاں سے نکل جاؤ۔ اگر مین ڈور ہے وہاں سے تمہیں کوئی بھی گاڑی مل جائے گی اور تم اپنے گھر پہنچ جاؤ گی۔ جاؤ، اس سے پہلے کہ شیراز کو پتہ چلے، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ الوینہ اتنی معصوم اور حالات سے گھبرائی ہوئی تھی کہ وہ رانیہ کی آنکھوں میں چھپے خباثت کو نہ پڑھ سکی۔ اسے لگا کہ رانیہ واقعی اس کی مدد کر رہی ہے۔ تو تھینک یو، الوینہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ اپنا عبایا درست کیا اور دبے پاؤں رانیہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑی۔ رانیہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فارم ہاؤس کے باہر اس وقت شیراز کے دشمن ہاشم خان کے مسلح گنڈے پہلے ہی پوزیشن لیے بیٹھے تھے۔ الوینہ دھڑکتے دل کے ساتھ فارم ہاؤس کی تاریک راہداریوں سے ہوتی ہوئی اوپری دروازے تک پہنچی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ دھکیلا۔ باہر پہاڑی علاقے کی یکبستہ ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا۔ چاروں طرف گمنام اندھیرا تھا اور اونچے درختوں کے سائے بھوتوں کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھی، اچانک جھاڑیوں میں سے 3 تندرست اور مسلح نقابپوش گنڈے نمودار ہوئے۔ اس سے پہلے کہ الوینہ کے حلق سے کوئی چیخ نکلتی، ایک گنڈے نے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا اور دوسرے نے اس کے بازو جکڑ لیے۔ مل گئی لڑکی، یہی ہے شیراز قردیسی کی وہ سو کالڈ بیوی۔ اٹھاؤ اسے، صاحب نے کہا ہے کہ اسے زندہ لے کر آنا ہے، اس کے ذریعے قردیسی خاندان کا سودا ہوگا، ایک گنڈے نے بھاری اور وحشیانہ آواز میں کہا۔ الوینہ نے خود کو چھڑانے کے لیے پوری طاقت لگائی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا پکار رہی تھی کہ کاش وہ رانی کی بات پر یقین نہ کرتی۔ گنڈے اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے جنگل کی طرف لے جانے لگے۔ اس فارم ہاؤس کے مانیٹرنگ روم میں شیراز قردیسی کی نظریں سیکیورٹی کیمروں پر گئی۔ پچھلے گیٹ کے کیمرے میں ہونے والی ہلچل اور اسکرین پر الوینہ کے گنڈوں کو چنگل میں دیکھ کر اس کے خون کی گردش تیز ہو گئی۔ اس نے شائن کو آواز دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر وقت اتنا کم تھا کہ اگر وہ گارڈز کو اکٹھا کرتا تو گنڈا الوینہ کو لے کر پہاڑیوں سے غائب ہو جاتا۔ شیراز نے بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے اپنی باسکٹ سے آٹومیٹک پسٹل نکالی اور لوڈ کیا اور اکیلے ہی اوپری دروازے کی طرف دوڑا۔ جنگل کے اندھیرے میں گنڈے الوینہ کو گاڑی تک پہنچانے ہی والے تھے کہ پیچھے سے خوفدار آواز آئی، اپنی جگہ پر رک جا ورنہ اگلا قدم تمہاری زندگی کا آخری قدم ہوگا۔ گنڈوں نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ اندھیرے میں شیراز قردیسی کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں میں سختی تھی اور پسٹل کا رخ سیدھا ان کی طرف تھا۔ او تو چھوٹے خان خود آئے گئے؟ یارو، اس کا کام تمام کر دو، صاحب کو یہ زندہ نہیں چاہیے۔ گنڈوں کے سرغنہ نے چلاتے ہوئے اپنی گن سیدھی کی۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، شیراز کی پسٹل سے آگ کا شعلہ نکلا۔ ٹھا! پہلی گولی سرغنہ کے ہاتھ پر لگی، اس کی گن دور جا گری۔ وہ درد سے چلاتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔ باقی 2 گنڈوں نے الوینہ کو جھٹکے سے زمین پر پٹکا اور شیراز پر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس کی افراتفری میں زخمی سرغنہ نے زمین پر پڑے گن دوسری ہاتھ سے اٹھائی اور درخت کے پیچھے سے نکلتے ہوئے شیراز پر نشانہ لے کر فائر کیا۔ شیراز! الوینہ کے حلق سے پہلی بار شیراز کا نام نکلا۔ گولی شیراز کے دائیں کندھے کو چھوتے گزر گئی۔ اس کے طرف لگے گرے کرتے پر سیکنڈز میں خون کا ایک بڑا سا سوکھ دھبا ابھر آیا۔ شیراز نے درد کی ایک شدید لہر محسوس کی، مگر اس کے چہرے کی سختی کم نہیں ہوئی۔ جنگل میں ایک بار پھر موت کا سناٹا چھا گیا۔ شیراز نے گہرا سانس لیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے اور چمک رہے تھے۔ وہ دائیں بازو سے خون تیزی سے بہہ کر زمین پر ٹپک رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی الوینہ کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اٹھو الوینہ، آپ سب ٹھیک ہے، تم محفوظ ہو۔
الوینا نے شیراز کے زخمی کندھے کو دیکھا جہاں سے خون ابل رہا تھا. وہ صدمے سے پچھتاوے کے دلدل میں ڈوب گئی. آپ کو گولی لگ گئی؟ آپ کو میرے لیے سب کرنا کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو آپ کی قیدی تھی. الوینا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا اور اس کی آواز میں شیراز کے لیے موجود نفرت یکلخت پگھل چکی تھی. شیراز نے اس کا بازو پکڑ کر کھڑا کیا. میں نے نیچے اپنے باپ کے سامنے پبلک اور میڈیا کے لیے جھوٹ بولا تھا مس الوینا، لیکن شیراز گردیزی کے حصار میں آئی ہوئی عورت چاہے وہ کسی سازش کے تحت ہی کیوں نہ آئی ہو، اس کی حفاظت کرنا میری غیرت کا تقاضا ہے. میں دشمنوں کو اپنی حرمت پر ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا. وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر آہستہ آہستہ فارم ہاؤس کے اندر لے کر آیا اور لکڑی کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا. الوینا نے جب اندر آ کر مڑ کر شیراز کو دیکھا جو درد کے باوجود اپنے وقار کو برقرار رکھے کھڑا تھا، اس کے دل کے کسی کونے میں شیراز کے لیے کچھ انکہے جذبات سر اٹھانے لگے. فارم ہاؤس کی بتیاں مدھم کر دی گئی تھی اور باہر سیکورٹی گارڈز کی نفری دگنی کر دی گئی تھی. کچھ ہی دیر میں کردیجی خاندان کے خاندانی معالج ڈاکٹر تیمور شایان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے. ان کے ہاتھوں میں میڈیکل کٹ تھی. کمرے کے کونے میں پڑی ہی اور الوینا خاموشی کھڑی تھی. الوینا کی نظریں بار بار شیراز کے زخم پر جا رہی تھی جس نے اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی ہلچل مچا دی. ڈاکٹر تیمور نے تیزی سے اپنا کام شروع کیا. انہوں نے زخم کو ڈیٹول سے صاف کیا تو شیراز کے جبڑے سختی سے بھیج گئے مگر اس کے منہ سے کوئی سسکاری نہ نکلی. الوینا نے بے اختیار اپنے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں جکڑ لیں جیسے وہ درد شیراز کو نہیں بلکہ اسے ہو رہا ہو. چھوٹے خانہ بہت خوش ہے، بہت خوش قسمت ہے، ڈاکٹر تیمور نے زخم پر ٹانکے لگاتے ہوئے کہا. گولی صاف صرف گوشت کو چھو کر گزری، ہڈی یا کوئی اہم ربط محفوظ ہے، لیکن خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے جسمانی کمزوری ہوگی. میں نے اینٹی بایوٹک کا انجیکشن لگا دیا ہے اور پٹی کر دی. شکریہ ڈاکٹر، میں کب تک ٹھیک ہو جاؤں گا؟ شیراز نے اپنی بھاری آواز میں پوچھا. زخم تو چند دنوں میں بھر جائے گا لیکن اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہے. ڈاکٹر تیمور نے اپنی کٹ بند کرتے ہوئے بڑی بی کی طرف دیکھا. انجیکشن اور گولی کے اثر سے چھوٹے خان کو رات میں بہت تیز بخار ہو سکتا ہے. اگر بخار تیز ہوا تو سر پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنی ہوں گی اور دوا وقت پر دینی ہوگی. انہیں رات بھر کسی کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے. آپ فکر نہ کریں ڈاکٹر صاحب، میں ہوں نا، بڑی بی نے کمزور آواز میں کہا. ڈاکٹر تیمور انہیں ہدایت دے کر شایان کے ساتھ باہر نکل گئے. ڈاکٹر کے جانے کے بعد بڑی بی جیسے ہی شیراز کے لیے کچن سے گرم سوپ لینے کے لیے مڑی، اچانک ان کا سر چکرایا. وہ گرتے گرتے بچی. بڑی بی، الوینا نے لپک کر انہیں سہارا دیا اور پاس رکھے کرسی پر بٹھایا. شیراز نے بیڈ سے ہی تشویش سے دیکھا. بڑی بی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، شایان کسی دوسرے ملازم کو بھیج دے گا. نہیں چھوٹے خان، اس وقت باہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. فارم ہاؤس کے باقی ملازمین پر ابھی شایان کو پورا بھروسہ نہیں ہے. رانیہ بی بی کی حرکت کے بعد ہم کسی پر اعتبار نہیں کر سکتے، بڑی بی نے ہانپتے ہوئے کہا. الوینا نے ایک نظر شیراز کے زرد پڑتے چہرے پر ڈالی جس کی آنکھیں اب بخار کی تپش سے سرخ ہو رہی تھی. بڑی بی، آپ اپنے کمرے میں جائیں اور سو جائیں. الوینا نے آگے بڑھ کر بڑی بی کے ہاتھ تھام لیے. اس کا لہجہ اپنے نہایت پر اعتماد تھا. آپ کے چھوٹے خان کا خیال میں رکھوں گی. میں رات بھر جا کر ان کی پٹیاں بھی کروں گی اور دوا بھی دوں گی. شیراز نے حیرت سے الوینا کی طرف دیکھا. وہ لڑکی جو کل تک اسے ایک ظالم انسان سمجھ کر اسے دور بھاگ رہی تھی، وہ اب خود اس کی تیمارداری کے لیے تیار کھڑی تھی. تم؟ شیراز کے لبوں سے بے بسی سے یہی لفظ نکل سکا. ہاں میں، الوینا نے شیراز کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا. آپ نے میرے لیے گولی کھائی ہے مسٹر شیراز گردیزی، میں اتنی احسان فراموش نہیں ہوں. بڑی بی، آپ جائیں. بڑی بی نے الوینا کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تو ان کے دل کو اطمینان ہو گیا. وہ الوینا کو دعائیں دیتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی. رات کے 12 بجے تک شیراز کا جسم تندور کی طرح دہنے لگا. ڈاکٹر کی کہی ہوئی بات سچ ثابت ہوئی. اسے شدید بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. وہ بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں کروٹیں بدل رہا تھا اور اس کے منہ سے ہلکی ہلکی سسکیاں نکل رہی تھیں. الوینا نے ایک باؤل میں ٹھنڈا پانی لیا اور ایک سفید کپڑا اس میں بھگو کر شیراز کے ماتھے پر رکھنا شروع کیا. جیسے ہی ٹھنڈا کپڑا شیراز کی تپتی پیشانی سے ٹکراتا اسے تھوڑا سکون ملتا. الوینا مسلسل یہ عمل دہرا رہی تھی. وہ ہر 2 منٹ بعد کپڑا بدلتی، اس کے ماتھے سے پسینہ پوچھتی. رات کے 2 بجے شیراز کی بے چینی بڑھ گئی. وہ شدید بخار کی حالت میں ہذیانی انداز میں ہڑبڑایا. الوینا نے گھبرا کر اس کے دونوں کندھے پکڑنے چاہے. شیراز آرام سے رہیں، وہاں کوئی نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں. اچانک شیراز نے نیم بے ہوشی کے عالم میں الوینا کی دونوں نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں لے لیا. اس کی گرفت میں درد اور التجا تھی جو الوینا کے دل کے پار اتر گئی. شیراز نے آنکھیں کھولی مگر ان کی آنکھوں میں بخار کی تپش تھی. وہ الوینا کو دیکھ رہا تھا مگر شاید اپنے ہوش میں نہیں تھا. الوینا،
شہراز کی آواز بہت دھیمی اور گہری تھی۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں غلط سمجھا، میں نے تمہیں کال کر کہا، لیکن تم تو بہت معصوم ہو۔ الوینا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی اور اس کا ہاتھ شہراز کی گرفت میں تھا۔ سنو الوینا، شہراز نے اس کے ہاتھوں کو اپنے سینے سے لگایا جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھی۔ میں گردیسی ہوں، میں نے اپنے باپ کے سامنے جھوٹ بولا تھا کہ تم میری بیوی ہو، لیکن اب شہراز گردیسی کے ہوتے ہوئے کوئی تمہاری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں ہاشم خان کو تمہارے پاک دامن پر داغ نہیں لگانے دوں گا، تم محفوظ ہو میرے حصار میں۔ یہ کہتے کہتے شہراز کی اکھڑتی سانسیں آہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگی اور وہ دوبارہ گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ مگر اس نے الوینا کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس کا ہاتھ اب بھی الوینا کے ہاتھوں کو جکڑے ہوئے تھا۔ الوینا وہیں بیٹھ کے کنارے زمین پر بیٹھ گئی اور اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھ کے کنارے سر ٹکائے کب سو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح شہراز کا بخار پوری طرح اتر چکا تھا، جسم کا درد بھی کم تھا۔ شہراز نے جیسے ہی ہوش میں آ کر اپنا بایاں ہاتھ چلانا چاہا، اسے کسی نرم لمس کا احساس ہوا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، الوینا بیٹھ کے بالکل کنارے زمین پر بیٹھی سو رہی تھی۔ اس کا سر بیٹھ کے گدھے پہ تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اب بھی شہراز کے ہاتھ کے اندر محفوظ تھے۔ اس کے چہرے پر صبح کی روشنی چمک رہی تھی جس سے اس کی معصومیت مزید نکھر آئی۔ شہراز چند منٹ تک سانس روکے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے سخت اور مغرور دل میں ایک ایسی نرمی ابھری جو اس نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں محسوس کی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنا چاہا، مگر الوینا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ آپ کا بخار کیسا ہے اب؟ الوینا نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکائیں اور اپنے بکھرے بال درست کیے۔ میں ٹھیک ہوں مس الوینا، رات بھر میرا خیال رکھنے کے لیے شکریہ، شہراز نے نہایت مدھم اور باوقار لہجے میں کہا۔ الوینا نے مسکرا کر پانی کا بال اٹھایا۔ یہ میرا فرض تھا۔ اسی دوران اچانک کمرے کا دروازہ شایان نے بغیر دستک دیے کھول دیا۔ اس کے چہرے پر شدید خوف اور پریشانی کے تاثرات تھے، جیسے باہر کوئی بہت بڑا دھماکہ ہو چکا۔ چھوٹے خان غضب ہو گیا، باہر کی دنیا میں طوفان آ گیا۔ ہاشم خان نے میڈیا پر پریس کانفرنس کر دی ہے کہ الوینا کے والدین کو اپنے ساتھ لے کر گردیسی ہاؤس کے باہر دھرنا دے دیا۔ شایان کی اس خبر نے کمرے کے سکون کو ایک سیکنڈ میں خاک میں ملا دیا۔ شہراز اور الوینا دونوں کے چہرے اڑ گئے۔ طوفان اب ان کے بالکل دہلیز پہ تھا۔ الوینا کے معصوم اور سفید پوش والدین انور صاحب پچھلے 24 گھنٹوں سے گھر کے صحن میں دیوانوار چکر کاٹ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر جھریاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ان کے رات بھر کی بے چینی کا پتہ دے رہے تھے۔ ان کی اہلیہ فریدہ بیگم چائے نماز پر بیٹھی رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ الوینا کا موبائل مسلسل بند جا رہا تھا اور کالج کے انتظامیہ کے پاس بھی ٹرپ کے واپسی کے حوالے سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ اسی اثنا میں گھر کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ انور صاحب نے لپک کر دروازہ کھولا اور سامنے زویا اور دانیال کھڑے تھے۔ دونوں کے چہروں پر پریشانی کے اثرات تھے۔ انکل غضب ہو گیا، زویا نے اندر داخل روتے ہوئے تماشا شروع کر دیا۔ فریدہ بیگم بھی چائے نماز سے اٹھ کر ہڑبڑا کر لاؤنج میں آ گئی۔ زویا بچی، دانیال بیٹا، میری الوینا کہاں ہے؟ تم لوگ واپس آ گئے، میری بچی کہاں ہے؟ خدا را سچ بتاؤ۔ دانیال نے نظر جھکانے کا ناٹک کیا اور انتہائی افسردہ لہجے میں بولا، آنٹی ہمیں معاف کر دیں، ہم الوینا کو روکتے رہے، لیکن ہم نے اسے بہت سمجھایا وہ اپنے والدین کی سفید پوشی اور عزت کا خیال کرے، لیکن وہ کسی امیر لڑکے کے جھانسے میں آ گئی۔ انور صاحب کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ انہوں نے دانیال کے کندھے جکڑ لیے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میری بیٹی معصوم ہے، وہ کسی کے جھانسے میں نہیں آ سکتی، وہ تو تم لوگوں کے ساتھ کالج کی ٹرپ پر گئی تھی۔ انکل وہ ٹرپ تو صرف ایک بہانہ تھا، زویا نے زہر اگلا۔ پہاڑی علاقے میں ہماری ملاقات صوبے کے سب سے بڑے سیاستدان کے بیٹے شہراز گردیسی سے ہوئی۔ الوینا پہلے سے اسے جانتی تھی۔ اس نے سب کے سامنے شہراز کو چھیڑا، اسے اشارے کیا اور پھر رات کے اندھیرے میں وہ اپنی مرضی سے شہراز گردیسی کی قیمتی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے فارم ہاؤس چلی گئی۔ ہم نے اسے روکا تو اس نے کہا کہ وہ مڈل کلاس زندگی سے تنگ آ چکی ہے اور اب وہ ایک امیر کبیر خاندانی لڑکے کے ساتھ عیاشی کی زندگی گزارے گی۔ خاموش ہو جاؤ بد زبان لڑکی، فریدہ بیگم نے تڑپ کر زویا کو پیچھے دھکیلا۔ میری الوینا ایسا نہیں ہے، اس نے کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ آنٹی اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا موبائل کیوں بند ہے؟ دانیال نے آخری بار کیا۔ وہ اس وقت شہراز گردیسی کے فارم ہاؤس پر عیش کر رہی ہے اور پورا شہر اب اس بات کو جان چکا۔ اسی وقت شہر کے ایک دوسرے کونے میں واقع ایک عالیشان اور تاریخ دفتر میں سینیٹر سکندر گردیسی کا بدترین سیاسی حریف ہاشم خان ایک صوفے پر بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ اس کے سامنے زویا اور دانیال کی دی ہوئی معلومات اور کچھ تصاویر میز پر بکھری ہوئی تھیں۔ اس کے بعد شہر کے چوٹی کے میڈیا رپورٹرز کھڑے تھے۔ صاحب، لڑکے اور لڑکی کے والدین کا آمنا سامنا ہو چکا۔
دوستوں نے اپنا کام کر دیا، ہاشم خان کے خاص آدمی طارق نے اطلاع دی۔ ہاشم خان کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، اس نے سگار کی راکھ جھاڑی اور سامنے کھڑے میڈیا رپورٹرز کی طرف دیکھا۔ تم لوگوں کو اس چیز کا انتظار ہے؟ بریکنگ نیوز چلاؤ، پورے ملک کی میڈیا پر یہ خبر آگ کی طرح پھیل جانی چاہیے۔ عنوان ہونا چاہیے گردیزی خاندان کی غنڈہ گردی یا عیاشی۔ سینیٹر سکندر گردیزی کے بیٹے شیراز گردیزی نے کالج کے معصوم طلباء کو اغوا کر کے فارم ہاؤس میں قید کر لیا۔ لڑکی کے دوستوں کے بیانات لائیو چلاؤ، الیکشن کا وقت ہے، میں سینیٹر سکندر کو اس بار ایسا چلا کر راکھ کروں گا کہ ان کی سیاست کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جی خان صاحب، بس آدھے گھنٹے میں یہ خبر اسکرین پر ہوگی اور ہمارے رپورٹرز گردیزی ہاؤس کا گھیرا کر لیں گے۔ ایک سینیٹر رپورٹر نے سر جھکایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ ادھر الوینا کے گھر کے لاؤنج میں لگے ٹیلی ویژن پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ ٹی وی اسکرین پر الوینا کی تصویر اور اس کے نیچے شیراز کی گردیزی کا نام دیکھ کر لاؤنج میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اسکرین پر دانیال اور زویا کے پہلے سے ریکارڈ شدہ بیانات چل رہے تھے، جن میں وہ الوینا کو ایک بدکردار لالچی لڑکی ثابت کر رہے تھے جو شیراز کے ساتھ بھاگ گئی۔ انور صاحب نے اسکرین کی طرف دیکھا، ان کی آنکھیں پھٹ گئیں، سانسیں اکھڑنے لگیں۔ 40 سال کی شرافت، سفید پوشی اور عزت سیکنڈز میں لائیو ٹی وی پر نیلام ہو رہی تھی۔ میری بیٹی، میری معصوم بچی، انہوں نے میری پگڑی اچھال دی۔ انور صاحب نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں ایک شدید جان لیوا درد سے انگڑائی لی تھی، ان کا چہرہ سیکنڈز میں زرد پڑ گیا۔ الوینا کے پاپا، فریدہ بیگم چلائی۔ انور صاحب ایک گہری آہ بھر کر فرش پہ گر پڑے، انہیں دل کا شدید دورہ پڑا۔ فریدہ بیگم نے پڑوسی کی مدد سے انور صاحب کو اسپتال منتقل کرنے کی دوڑ لگائی۔ مڈل کلاس گھرانے کا سکون ملیا میٹ ہو چکا تھا اور الوینا کے معصوم والدین اس جال میں بری طرح پھنس چکے تھے جو ہاشم خان نے بنایا۔ شہر کے سب سے پوش علاقے میں واقع گردیزی ہاؤس کے باہر اس وقت جنگ کا میدان بنا ہوا تھا۔ میڈیا رپورٹرز، کیمرہ مین اور مائک تھامے صحافی بنگلے کے گیٹ کے گھرے ہوئے تھے۔ سیکیورٹی گارڈز نے گیٹ اندر سے بند کر رکھا تھا، مگر باہر میڈیا کا شور آسمان کو چھو رہا تھا۔ سر، کیا شیراز گردیزی نے واقعی لڑکی کو اغوا کیا؟ سینیٹر سکندر گردیزی الیکشن مہم چھوڑ کر کہاں غائب ہیں؟ کیا وہ اپنے بیٹے کے گناہ پر پردہ ڈال رہے ہیں؟ لڑکی کے والدین نے شیراز گردیزی کے خلاف کیا قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے؟ میڈیا کے چھپتے ہوئے سوالات لائیو ٹی وی شو پر نشر ہو رہے تھے جس نے گردیزی خاندان کے سیاسی ساکھ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہاشم خان کا تیر بالکل نشانے پر لگا تھا اور اب گردیزی خاندان کے پاس اس طوفان سے بچنے کا بظاہر راستہ نہیں نظر آ رہا تھا، سوائے اس بڑے جھوٹ کے جسے شیراز نے فارم ہاؤس میں کہا۔ سٹی ہاسپٹل کا کوریڈور اس وقت کسی جنگ کے میدان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فضا میں تناؤ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ سانس لینا بھی بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ انور صاحب آئی سی یو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، جبکہ باہر میڈیا کے کیمروں اور رپورٹرز کا ایک ہجوم تھا جو گردیزی خاندان کے زوال کی لائیو کوریج کے لیے بےتاب تھا۔ ہسپتال پہنچنے سے چند منٹ پہلے شیراز کی گاڑی میں اس کا فون پہ در پہ بج رہا تھا۔ اسکرین پر سینیٹر سکندر گردیزی کا نام چمک رہا تھا۔ شیراز نے جیسے ہی فون اٹھایا، دوسری طرف سے اس کے والد کی غصیری اور بوکھلائی ہوئی آواز آئی، شیراز، تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم اس لڑکی کو لے کر سیدھا اسپتال جا رہے ہو جہاں میڈیا پہلے سے موجود ہے؟ ہاشم خان نے ہماری سیاست کا چنوسا نکال دیا ہے۔ میری بات سنو، ابھی گاڑی گھماؤ، شائن سے کہو اس لڑکی کو شہر سے باہر کہیں غائب کر دے۔ اگر الیکشن ہار گئے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس لڑکی کا غائب ہونا ہماری بکا ہے۔ شیراز نے الوینا کو دیکھا جو اپنے باپ کے صدمے میں ڈھال سر جھکائے رو رہی تھی۔ اس لڑکی کی معصومیت نے شیراز گردیزی کو اندر سے یکسر بدل دیا۔ واپس آئیں؟ شیراز کا لہجہ نہایت ہی بابا کا روبدار مگر اٹل تھا۔ میں نے زندگی بھر آپ کے سیاسی فیصلوں کے سامنے سر جھکایا، لیکن آج نہیں۔ الوینا کوئی مہرا نہیں ہے، وہ بے قصور ہے۔ اگر آج میں نے اسے غائب کر دیا تو ہاشم خان کا جھوٹ سچ ثابت ہو جائے گا۔ میں اپنی سیاست بچانے کے لیے کسی معصوم کی عزت اور جان کا سودا نہیں کروں گا۔ اب کھیل میں بدلوں گا، آپ بس ٹی وی اسکرین دیکھیں۔ یہ کہہ کر شیراز نے فون بند کر دیا اور گاڑی اسپتال کے پورچ میں جا رکی۔ جیسے ہی کالی لینڈ کروزر سے شیراز گردیزی اترا اور اس نے بڑھ کر الوینا کو گاڑی سے اتارا، میڈیا کے رپورٹرز مائک اور کیمرے لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ شائن اور سیکیورٹی گارڈز نے گھیرا بنا کر انہیں اندر لے جانے کی کوشش کی، مگر رپورٹر کے سوالات کی بھونچال جاری تھی۔ شیراز صاحب، کیا آپ نے اس طلبہ کو اغوا کیا تھا؟ الوینا، کیا سچ ہے کہ تم اپنی مرضی سے شیراز کے ساتھ بھاگی تھی؟ الوینا خوف سے شیراز کی کرتے کے آستین کو چکر رہی تھی اور شیراز ایک مضبوط ڈھال کی طرح اس کے آگے کھڑا تھا۔ اسی لمحے ہاشم خان اپنے پورے جاہو جلال مسلح کار اور اپنے دائیں بائیں زویا اور دانیال کو لیے فاتحانہ انداز میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے گردیزی خاندان کا شکار کر لیا ہو۔
ٹھہری میڈیا والوں، جلدی مت کیجیے، اصل مجرم تو اب آپ کے سامنے ہے۔ ہاشم خان کی گرجدار آواز گونجی۔ وہ چلتا ہوا شیراز کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ آئیے چھوٹے خان، تو آخرکار آپ اپنی مغویہ کو لے کر آ ہی گئے۔ ہاشم خان نے طنزیہ کہکا لگایا، پھر اس نے کیمروں کی طرف رخ کیا۔ دیکھو پاکستان کے غیرت مند عوام، یہ ہے سینیٹر سکندر گردیسی کا بیٹا جو الیکشن کے دنوں میں ایک غریب اور سفید پوش انسان کی بیٹی کو اغوا کر کے عیاشیاں کرتا رہا۔ اس معصوم لڑکی کے باپ کو ایسے صدمے میں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ یہاں ICU میں ہے، اور یہ ظالم شخص اب بھی لڑکی کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہے۔ سویا نے فوراً آنسو بہانے کا ناٹک شروع کیا۔ ہاں میڈیا والوں، ہم چشمہ دید گواہ ہیں۔ الوینا ہماری دوست تھی۔ شیراز گردیسی نے اسے دوستی زبردستی اٹھایا اور ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ دانیال نے بھی ہانک لگائی۔ ہمیں انصاف چاہیے، شیراز گردیسی کو جیل ہونی چاہیے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں موجود الوینا کی ماں فریدہ بیگم روتی بھی آگے بڑھی۔ الوینا میری بچی، یہ کیا ہو گیا؟ ہاشم خان سویا اور دانیال سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے شیراز کو رنگے ہاتھوں پکڑوا دیا اور پکڑوا کر گردیسی خاندان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن کر دی، لیکن شیراز گردیسی کے چہرے پر خوف کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا۔ اس کے لبوں پر وہی مخصوص مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور اس نے ایک سینئر رپورٹر کے ہاتھ سے مائک لے لیا۔ ہاشم خان، تم نے بساط بہت اچھی بچائی تھی، لیکن بدقسمتی مہرے بہت سستے اور گھٹیا چن لیے۔ شیراز کی آواز پورے ہسپتال اور لائیو TV شو کے ذریعے پورے ملک میں گونجی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تم میڈیا کے سامنے اپنی عیاشی پر پردہ ڈال نہیں سکتے؟ ہاشم خان تل ملا اٹھا۔ میڈیا کے سامنے؟ تمہارا وہ چہرہ بے نقاب ہونے والا ہے جو اس ملک کے قانون کے پیچھے چھپا ہے۔ شیراز نے شایان کی طرف اشارہ کیا۔ شایان، پلے دا ویڈیو۔ شایان نے فوراً اپنے ہاتھ میں موجود ٹیبلٹ کو ہسپتال کی بڑی ڈیجیٹل اسکرین اور لائیو TV شو چینلز کے لائیو فیڈ سے کنیکٹ کر دیا۔ اگلی ہی سیکنڈ پورے پاکستان کی اسکرینوں پر ایک CCTV فوٹیج اور انتہائی واضح آڈیو ریکارڈنگ چلنے لگی۔ ویڈیو میں ایک تاریک ریسٹورنٹ کا منظر تھا جہاں ہاشم خان کا رائٹ ہینڈ طارق بیٹھا تھا اور اس کے سامنے زویا اور دانیال موجود تھے۔ طارق ان کے سامنے 50 لاکھ روپے سے بھرے 2 بیگز رکھتا اور دانیال کی آواز اسکرین پر گونجتی۔ اوکے سر، پلان کے مطابق ہم الوینا کو پہاڑی پر لے جائیں گے اور اسے شیراز گردیسی کے سامنے کر دیں گے۔ جیسے ہی شیراز کا کوئی گارڈ یا وہ خود الوینا پر ہاتھ اٹھائے گا، آپ کے کیمرہ مین ویڈیو بنا لیں گے۔ الیکشن سے پہلے گردیسی خاندان کا یہ اسکینڈل ہاشم خان کو جتوائے گا۔ بس ہمیں ہمارے باقی پیسے وقت پر مل جانے چاہیے۔ جیسے ہی ویڈیو اور آڈیو لائیو TV شو پر چلی، اسپتال کے باہر ہسپتال کے ہال میں جیسے سانپ سونگ گیا۔ ہاشم خان کا چہرہ سیکنڈز میں سفید پڑ گیا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ زویا اور دانیال کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ ان کے چہرے پر موجود چھوٹی مظلومیت سیکنڈز میں غائب ہو گئی۔ میڈیا کے کیمرے اب ہاشم خان، زویا اور دانیال کے چہروں کا کلوز اپ لے رہے تھے۔ رپورٹر جو اب تک شیراز پر سوال اٹھا رہے تھے وہ اب ہاشم خان پر ٹوٹ پڑے۔ ہاشم خان صاحب، یہ کیا ہے؟ آپ نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی کا سودا کیا۔ زویا، دانیال، تم لوگوں نے 50 لاکھ کے لیے اپنی سہیلی کو بیچ دیا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ ویڈیو فیک ہے۔ ہاشم خان چلایا مگر اس کی آواز میں اب کوئی دم نہیں تھا۔ یہ بالکل سچ ہے ہاشم خان۔ اسی لمحے کوریڈور کے پیچھے سے پولیس فورس کے ساتھ سٹی SP داخل ہوئے۔ شیراز نے یہ ثبوت پہلے ہی IG پولیس کو بھجوا دیے تھے۔ ہاشم خان، زویا اور دانیال، اب تینوں کو ایک معصوم شہری کو بلیک میل کرنے، اغوا کی سازش رچانے اور جھوٹی تہمت لگانے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ SP نے حکم دیا۔ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر ہاشم خان، زویا اور دانیال کو ہتھ کڑیاں لگا دیں۔ زویا اور دانیال روتے ہوئے الوینا کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے۔ الوینا، ہمیں معاف کر دو، ہمیں پیسوں کا لالچ آ گیا تھا، مگر قانون انہیں گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ ہاشم خان کا سیاسی کیریئر لائیو TV شو پر ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا۔ الوینا کی ماں فریدہ بیگم نے جب یہ سچ دیکھا تو ان کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے لپک کر الوینا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی، مجھے معاف کر دینا، میں نے TV دیکھ کر تجھ پر شک کیا۔ الوینا نے روتے ہوئے اپنی ماں کو گلے لگایا اور پھر اس کی نظریں ہال کے وسط میں کھڑے شیراز گردیسی پر گئی۔ وہ شخص جس کے ایک جھوٹ نے اسے دنیا کی نظر میں اس کی بیوی بنا دیا تھا، وہ آج اسی شخص کے سچ اور وقار نے پوری دنیا کے سامنے اس کا دامن صاف کر کے اسے ایک نئی زندگی دی تھی۔ الوینا کی آنکھوں میں شیراز کے لیے اب صرف اور صرف بے پناہ احترام اور محبت کا احساس تھا۔ ہسپتال کے خصوصی وارڈ میں اب سکون تھا۔ ڈاکٹرز نے انور صاحب کے خطرے سے باہر قرار دے دیا تھا اور اب انہیں ڈسچارج کرنے کی تیاری مکمل تھی۔ وارڈ کا دروازہ کھولا تو انور صاحب
ویل چیئر پر بیٹھے باہر آئے. ان کے ساتھ فریدہ بیگم اور ابایا میں ملبوس الوینہ تھی. کوریڈور میں سینیٹر سکندر گردیسی اور شیراز گردیسی اپنے گارڈز کے ساتھ کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے. انور صاحب نے شیراز کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے آگے بڑھ کر شیراز کے دونوں ہاتھ تھام لیے. شیراز بیٹا، میں تمہارا شکریہ کس منہ سے ادا کروں؟ تم نے نہ صرف میری معصوم بچی کی جان اور عزت بچائی بلکہ پوری دنیا کے سامنے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے. میں اپنی بیوقوفی پر شرمندہ ہوں کہ میں نے ٹی وی دیکھ کر تم پر شک کیا. انور صاحب کی آواز جذبات سے رن گئی. انور صاحب، آپ میرے بزرگ ہیں، پلیز شرمندہ مت ہو. شیراز نے نہایت احترام سے انور صاحب کے ہاتھوں کو دبایا. غلطی آپ کی نہیں بلکہ ان لوگوں کی تھی جنہوں نے آپ کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا. الوینہ چند قدم آگے بڑھی. اس نے اپنی جھکی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور شیراز کی آنکھوں میں جھانکا. شیراز صاحب، الوینہ کی آواز مدھم مگر دلنشیں تھی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے حصار میں رکھ کر مجھے جو تحفظ دیا میں اسے زندگی بھر نہیں بھول سکتی. اب ہم واپس اپنے گھر جا رہے ہیں. خدا حافظ. الوینہ مڑی اور اپنے والدین کے ساتھ اسپتال کے باہر طرف بڑھنے لگی. ٹھہریے انور صاحب. شیراز کی آواز کوریڈور میں گونجی. الوینہ کے قدم وہیں رک گئے. اس نے چونک کر مڑ کے دیکھا. شیراز آہستہ آہستہ چلتا ہوا انور صاحب کے بالکل سامنے آیا. اس نے اپنے دونوں ہاتھ انور صاحب کے سامنے جوڑ دیے. یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود سینیٹر سکندر اور فریدہ بیگم دنگ رہ گئے. شیراز بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ انور صاحب نے حیرت سے پوچھا. میں آپ کی بیٹی الوینہ کا ہاتھ مانگتا ہوں. میں سچے دل سے اسے اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آج ہی مولوی صاحب کو بلا کر اس رشتے کو قانونی اور شرعی بندھن میں بدلنا چاہتا ہوں. شیراز کا یہ سرپرائز پروپوزل سن کر الوینہ کا چہرہ سیکنڈ میں شرم و حیا سے سرخ ہو گیا. اس نے گھبرا کر اپنی نظریں زمین پر گاڑ لی، مگر اس کے لبوں پر ابھرنے والی دلکش مسکراہٹ اس کی دلی رضامندی کی گواہی دے رہی تھی. فریدہ بیگم نے خوشی سے اپنے آنسو پوچھے اور انور صاحب کے چہرے پر اطمینان کا نور پھیل گیا. سینیٹر سکندر گردیسی آگے بڑھے اور انہوں نے شیراز کے کندھے پر ہاتھ رکھا. انور صاحب، میرا بیٹا زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے جھکا ہے اور کسی چیز کا تقاضا کیا. مجھے بھی اپنی بہو کے طور پر الوینہ سے بہتر کوئی لڑکی نہیں مل سکتی. ہماری طرف سے یہ رشتہ پکا. انور صاحب نے مسکرا کر الوینہ کی طرف دیکھا. میری بیٹی کی خاموشی ہی اس کا جواب ہے. شیراز بیٹا، مجھے یہ رشتہ سچے دل سے منظور ہے. سب لوگ خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ اسی لمحے شیراز آہستہ سے چلتا ہوا الوینہ کے بالکل قریب آ کر رک گیا. اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی اور رومانوی چمک تھی. ویسے مس الوینہ، آپ کو میرا راز معلوم ہے؟ شیراز نے دھیمی آواز میں پوچھا، جس کی تپش الوینہ کے وجود کو چھو گئی. الوینہ نے حیرت سے سر اٹھایا. کون سا راز؟ شیراز نے گہرا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، جس وقت آپ نے آگے بڑھ کر مجھے وہ زوردار چٹکی کاٹی تھی اور ایڈیٹ بول کر مڑی تھی، شیراز گردیسی اسی پہلی نظر میں اسی سیکنڈ اپنا دل آپ پہ ہار چکا تھا. میں آپ کی اس معصوم شرارت کا اسیر ہو چکا تھا. اسی لیے جب ہاشم خان کے گنڈوں نے آپ کو اٹھانا چاہا تو میں نے ان سے آپ کی عزت کا سودا نہیں ہونے دیا اور آپ کو زبردستی اپنے فارم ہاؤس لے آیا تاکہ آپ کو دنیا کے ہر شہر سے اپنے حصار میں رکھ سکوں. آپ میرے جال میں نہیں پھنسی. مس الوینہ، میں آپ کی معصومیت کے حصار میں قید ہوا تھا. شیراز کا یہ خوبصورت اور حیران کن انکشاف سن کر الوینہ کے دل کا باغ کھل اٹھا. اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ جسے وہ ایک خوفناک واقعہ سمجھ رہی تھی وہ دراصل شیراز کی پہلی نظر کی محبت کا آغاز تھا. اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے. شیراز نے اس کا ہاتھ تھام لیا. الوینہ نے مسکرا کر اسے دیکھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شیراز سے زیادہ اسے کوئی نہیں چاہ سکتا.